بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ عنوان: کیا ہر مرنے والے کی برزخ علیحدہ ہے؟ اب ہم برزخ کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ان فرقہ پرستوں کے ایک باطل عقیدے کی حقیقت کتاب اللہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ اسے پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس انداز میں امت کو گمراہ کیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے عقائد حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، کبھی برزخ کو پردہ اور کبھی قبر بنا دیتے ہیں، یعنی ہر فرد کی علیحدہ برزخ بنا دیتے ہیں۔ آئیے اس مسئلے پر کتاب اللہ کا بیان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ ہے اٹھائے جانے والے دن تک۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان سب کے پیچھے سے، برزخٌ ایک آڑ، إِلَى يَوْم دن تک، یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے۔ سب کے لیے ایک ہی برزخ کا اعلان ہے۔ برزخ نہ کوئی پردہ ہے اور نہ ہی کوئی مقام، بلکہ ایک آڑ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے مرا اور جو آج مرا، ان سب کے لیے ایک ہی برزخ یعنی آڑ ہے۔ سب مرنے والوں کی روحیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اب دنیا میں واپس آنا چاہیں تو نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے اور دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے جو قیامت تک انہیں دنیا میں نہیں آنے دے گی، اور جیسے ہی قیامت کا دن برپا ہوگا یہ آڑ ختم ہو جائے گی، یہ جسم دوبارہ سے بنا دیے جائیں گے اور ان کی روحیں ان میں ڈال دی جائیں گی۔ قرآنی آیات دیکھیں: فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ سورۃ الغافر آیت نمبر 45 اور 46۔ مالک فرماتا ہے: آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں اس کے خلاف چلیں تو اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور خود آل فرعون بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ بتائیں فرعونیوں کی علیحدہ علیحدہ برزخیں ہیں یا سب ایک ہی جگہ عذاب دیے جا رہے ہیں؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں مالک بیان فرماتا ہے: مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم والے اپنی خطاؤں کی بنا پر ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ ساری قوم نوح ایک ہی جگہ جہنم میں عذاب دی جا رہی ہے، ان کی علیحدہ علیحدہ برزخیں نہیں بیان کی گئیں۔ سامعین، آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مرنے والوں کے لیے ایک ہی برزخ یعنی آڑ کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے تو یہ برزخ پردہ بن گئی اور پھر اسے قبر میں دفن کیا گیا تو اب اس کی برزخ قبر بن گئی، پھر اس کی روح کا سوال ہوا تو علیین اور سجین اس کی برزخ بن گئے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ برزخ جسے اللہ تعالیٰ نے آڑ بیان کیا ہے، یہ لوگ اس کے معنی پردہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد کتاب اللہ کے مطابق نہیں۔ اب یہ مجبور ہیں کہ اگر قرآن کی غلط تشریحات نہ کریں اور قرآن کی بات مانیں تو فرقہ بدنام، اپنے سارے مفتی و عالم بدنام، لہٰذا ایسا کرنا پڑتا ہے۔ موضوع: کیا برزخ کوئی تیسرا مقام ہے؟ دیوبندیوں کے ایک بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب عالم برزخ کے بارے میں اپنی کتاب اشرف الجواب صفحہ نمبر 206 اور 207 میں لکھتے ہیں:
اور عالم مثال کا اثبات کرتا ہوں، سو سمجھ لیجئے کہ یہ ثابت ہے اشارات نصوص سے، اور اشارات تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا ہے، ورنہ وہ اشارات بمنزلہ صراحت کے ہیں، تو گویا بالتصریح یہ بات ثابت ہے کہ علاوہ شہادت یعنی دنیا کے اور عالم غیب یعنی آخرت کے، ان دونوں کے درمیان میں ایک اور بھی عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں، جو من وجہ مشابہ ہے عالم شہادت کے اور من وجہ مشابہ ہے عالم غیب کے، یعنی وہ برزخ ہے درمیان دنیا اور آخرت کے، اور اس عالم کے ماننے سے ہزاروں اشکالات قرآن و حدیث کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت انسان مرتا ہے پہلے اس عالم مثال ہی میں جاتا ہے، وہاں ایک آسمان بھی ہے مشابہ دنیا کے آسمان کے، اور ایک زمین بھی ہے مشابہ دنیا کی زمین کے، اور ایک جسم بھی ہے مشابہ اس جسم کے، لیکن وہ بھی ہے جسم ہی۔ تو مرنے کے بعد تو روح کے لیے ایک جسم مثالی ہوگا، اور آخرت میں جو جسم ہوگا وہ یہی ہوگا جو دنیا میں ہے۔ وضاحت: عالم برزخ کی جو تشریح قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہ ہے آڑ کے پیچھے کا عالم۔ یہ عالم دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک تیسرا عالم ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث میں جہاں مرنے والے کے لیے قیامت تک اس عالم میں رہنے کا ذکر ہے، وہاں اس کے ثواب اور عذاب کی جگہ جنت یا جہنم بیان کی گئی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ کتاب اللہ سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح یہاں داخل کی جاتی ہے، اسے ایک عارضی جسم دیا جاتا ہے۔ روح اور عارضی جسم، جسے اشرف علی تھانوی صاحب نے مثالی جسم کہا ہے، کا وہ مجموعہ قیامت تک جزا یا سزا پاتا رہے گا۔ البتہ قیامت کے دن سارے انسان اپنے انہی دنیاوی جسموں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں یا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اہل تشیع نے بھی اسے بہشت برزخ بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین میں بیان کیے گئے واقعے اور جنت میں داخلے کے حکم پر اہل تشیع عالم آیت اللہ العظمی سید عبد الحسین اہل تشیع اپنی کتاب برزخ صفحہ 101 پر لکھتے ہیں، پس یہاں پر جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حکم ہوا جا بہشت میں، امام فرماتے ہیں بہشت یعنی بہشت برزخی، اور ایک دوسری روایت میں جنت دنیاوی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہشت قیامت سے نچلے درجے کی۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 110 پر لکھتے ہیں برہوت جہنم برزخی کا مظہر ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس جنت کو برزخی جنت یا دنیاوی جنت اور جہنم کو برزخی جہنم نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اسے جنت یا جہنم کہا گیا۔ غزوہ احد کے شہداء تو ایسی جنت میں داخل کیے گئے ہیں کہ جس میں عرش الہی سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہونے والے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ جنتوں کے تعداد تو بہت ہے اور وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ عالم برزخ جنت و جہنم کے علاوہ کوئی اور تیسرا مقام ہے بالکل غلط ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔